الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک۔ تو ہے مصطفیٰ، تو ہے مجتبیٰ، تیرا نعت خواں ہے ملک ملک۔ ابھی غار میں، ابھی بدر میں، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی غار میں، کبھی بدر میں، ابھی فرش پر، ابھی عرش پر، کبھی یہ ادا، کبھی وہ ادا، کبھی یہ جھلک، کبھی وہ جھلک، کبھی یہ ادا، کبھی وہ ادا، کبھی یہ جھلک، کبھی وہ جھلک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آج آنے والی رات جو ہے یہ رجب کی یہ 27ویں شب ہوگی، جیسا کہ زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہی وہ شب ہے جس شب میں تشریف لے گئے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج پر مختصر معراج کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں۔
لیکن اس سے پہلے جو میری روح پر مسلسل ایک بوجھ ہے، وہ ہے اس معصوم بچے کا، ریان شرما جس کا نام تھا۔ 12th کلاس میں وہ رہ گیا، پاس نہیں ہو سکا، تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا، خودکشی کر دی۔ کتنا بڑا فضل اور کرم ہے اللہ کا ہم پہ، جس نے ہمیں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار بتا دیا، جس نے ہمیں بتا دیا کہ کامیابی کسے کہیں گے اور ناکامی کسے کہیں گے۔ جن چیزوں کو آج عام طور پہ کامیابی سمجھا جاتا ہے، یہ کس قسم کی کامیابی ہے؟ صرف ایک دو باتیں آپ کے سامنے۔ آج ہمارے بچے نیٹ کوالیفائی کرنے کے لیے بڑا زور لگاتے ہیں، پوری طاقت صرف کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی رہ گئے تو کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ کامیابی کیسی کامیابی ہے، جس کامیابی کے بعد بہت ساری ناکامیاں بھی دیکھنے کو پھر ملتی ہیں۔ ابھی جو نیٹ جو ہوا تھا ابھی 2024 کا، اس کے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اپیئر ہوئے تھے اس میں 23,33,000 کینڈیڈیٹس، اور یہ سب جانتے ہیں آپ کہ سیٹس جو اویلیبل تھیں وہ تھی 1,09,000، لہذا لازمی طور باقی جو تھے وہ تو رہ ہی جاتے۔ 4.6% بنتی ہے تعداد ان کی جو کامیاب، جن کو قرار دیا گیا۔ باقی جو رہے 95% 4، یہ ناکام، ان کی تعداد 22,24,357 ہے، جو ناکام قرار دیے گئے یا جو ناکام رہ گئے۔ اب جو کامیاب ہوئے، جو اپنے آپ کو کامیاب کہیں گے، 1 لاکھ سے کچھ اوپر، 22 لاکھ سے کچھ اوپر رہ گئے، ان کامیاب انسانوں میں بھی آپ دیکھیں گے وہ ڈاکٹرز ہوں، فزیشنز ہوں، ان میں سے بھی 30% ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ اس قدر ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے 17% ایسے ہیں جو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور تقریباً ہر سال 10,000 میں جو خودکشیاں کرتے ہیں لوگ، 10,000 میں سے 4 ہوتے ہیں فزیشنز یا ڈاکٹرز۔ اب اگر اسی کو ہم سمجھیں گے کہ یہی کامیابی ہے، نیٹ کوالیفائی کرنا، 12th کلاس پاس کرنا یا کوئی اور امتحان پاس کرنا، اس کے بعد پھر ڈپریشن کا شکار ہونا، اینگزائٹی کا شکار ہونا، یا اس کے بعد پھر خودکشی کرنا، اس بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہمیں بتا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے سامنے حقیقی کامیابی بتا دی۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس فیلڈ میں انسان، یہاں بھی انسان کامیاب ہو جائے، کوشش کرنی ہے، ملے گی کامیابی الحمدللہ، لیکن اگر رہ بھی جائے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز شاید ہمارے مقدر میں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی بلند مقام ہمارے لیے رکھا ہوگا۔ ہم اس قدر مایوس کیوں ہو جاتے ہیں اور فوراً اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تو یہ کامیابی کا صحیح معیار بتانے والے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جس کو بتا کر انسان یہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ کی مکمل زندگی، 63 سالہ زندگی، آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے
کہ اس پر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور کتنے اسباق ان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج چونکہ یہ آنے والی شب جو ہے یہ معراج کی شب ہے، اس کے بارے میں کچھ مختصر سا ہم بیان کریں گے۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنی ابھی جو میں نے پڑھی الاسراء کی یہ پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً ایک رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اسے اسراء کہتے ہیں۔ دیکھیں اس کے 3 مرحلے ہیں، یہ جو معراج ہوئی ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، یہ ایک مرحلہ ہے، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ عربی میں اسراء کہتے ہیں رات کے وقت زمین پر چلنا، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جانا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے آگے چلا جانا جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکے، کعبہ کا حسین کے الفاظ جس کے بارے میں آپ استعمال کرتے ہیں اسے اعراج کہا جاتا ہے، یا عام طور پہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں یہی 2 لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسراء اور معراج۔ معراج میں دونوں چیزیں ہیں، معراج بھی اعراج بھی۔ تو یہ اسراء اور یہ معراج، اس میں ہمارے لیے بہت سارے پیغام ہیں۔ کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں یہاں کہ آج آپ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا جو استعمال کرتے ہیں، یہاں پر آپ پتہ نہیں کیا اور کیا نہیں سنتے ہیں، پھر آپ کے دل میں یا ہمارے دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہوئی یہ جسمانی نہیں تھی، یہ منامی تھی یا روحانی تھی، نیند میں انہوں نے دیکھا، خواب دیکھا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ سبحان استعمال کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ابو جہل اور وغیرہ وہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، خواب میں کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے، آپ بھی خواب میں کبھی ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، وہاں کی زیارت کر کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا پھر کارنامہ نہیں تھا جس پہ اتنا شور اٹھتا۔ جب حضور نے فرمایا صبح کہ میں ایسے ایسے ہوا، رات کو میں فلاں فلاں جگہ سے ہو کر آیا، تو ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ ابو جہل، ابو لہب، اس کی بیوی، پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا باتیں کہیں۔ یہ کیوں کہیں؟ دراصل یہ جسمانی تھا، مع روح بھی تھا اور جسم بھی تھا۔ تو یہ پہلی چیز، یہ ہمیں اس میں بالکل بھی کوئی، لیکن اس کے کچھ ہم کہیں گے۔ جو پہلے میں کہوں گا کہ جو اسراء ہے مکہ سے اور کہاں تک؟ مسجد اقصی تک، یہ جو ہے اس کا واضح اور کلیئر ان الفاظ میں آتا ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا تو کفر کرتا ہے۔ اور پھر معراج کا جو تذکرہ ہے وہ صحیح احادیث میں تقریباً 25 روایت ہیں، اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو اسے ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن گناہ گار اسے کہہ سکتے ہیں۔ اتنی احادیث پاک کا انکار کرنے والا، صحیح احادیث کا۔ تو پھر وہاں سے آگے کا جو تذکرہ جو میں نے ابھی کہا اعراج کا، اگر اس کا کوئی انکار کرتا اسے ہم گناہ گار بھی نہیں کہیں گے، ہاں اسے یہ کہیں گے کہ وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا ایک دوسرے پر کفر کے فتوے سادنا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جاری کر دینا، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسراء اور یہ معراج یہ ایسا واقعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کو لے جایا گیا، اور مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ یہ ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے، تاکہ ہم دکھا دیں اسے اپنی آیات میں سے کچھ آیات۔
اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں انبیاء کو لیے کبھی کبھی اس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک عظیم کام انجام دینا ہوتا ہے، انہیں ان کے دل میں تھوڑا سا بھی کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ عین الیقین اور حق الیقین تک ان کی کیفیت پہنچ جائے اور وہ ٹھیک الفاظ، غیر مبہم الفاظ میں بتا سکیں اپنی امت کو کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ملے گا، یہ نہیں کیا تو یہ ملے گا۔ آپ مبشر بھی ہیں اور منذر بھی ہیں، آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، آپ کامیابی بتانے والے بھی ہیں، کس چیز کا نام کامیابی ہے اور کس چیز کا نام ناکامی ہے وہ بھی آپ بتانے والے ہیں۔ یہ انبیاء کو بتانا ہوتا ہے، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر لے جایا گیا اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو عین الیقین اور حق الیقین تک آپ پہنچ جائیں۔ اور مختصر سا یہ 1190 میں آپ سب جانتے ہیں، اس سے پہلے والا سال جو تھا 1090 اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ پہلے آپ کے چچا کا انتقال ہوتا ہے، کتنی ہیلپ آپ کی تھی، کتنا آپ کا ساتھ دیا تھا، اور پھر وہ بیوی آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے سب کچھ لٹا دیا آپ کے لیے اور بھرپور مدد کی آپ کی، وہ ان دو کا انتقال ہوتا ہے، پہلے ابو طالب کا، اس کے بعد 6 یا 7 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جب طائف جاتے ہیں وہاں سے کیا آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ بڑے خطرناک، انتہائی غمگین کر دینے والے واقعات تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تو ہے، آپ کو پریشان ہو گئے ان چیزوں سے، لیکن اب دیکھیں ہم آپ کو کیا دینے والے ہیں۔ پھر آپ کو لے گئے سیر۔ یہاں سے کچھ فقہا نے لکھا ہے، اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، اگر کسی شخص آپ کے کسی دوست پر غم آ جائے تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اسے کبھی لے جائیں یا وہاں سے نکال کر اس کو سیر کرائیں ادھر ادھر کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا آپ کو اور آپ کو دکھا دیا کہ یہاں کیوں غمگین ہوتے ہیں، دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے، دیکھیں ہم کس چیز کے مالک ہیں، دیکھیں ذرا تمہارا پروردگار جو ہے وہ کس طاقت کا مالک ہے، اور اس کے نظام کو دیکھو، اس کا نظام جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گا۔ لہذا معمولی کسی کی طاقت دیکھ کر، کسی کا غلبہ دیکھ کر، کسی کی شہرت دے کر پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو آپ کو لے جایا گیا، ام ہانی کے گھر آپ تھے، چچا زاد بہن آپ کی ہیں، وہاں سے جب آپ لے گئے، پہلے آپ کو لے گئے کہاں؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کس کا نام ہے؟ وہ 4 دیواری جو بنی ہے وہاں، صرف اتنا ہی نہیں، اس کے باہر جو حتیم ہے، حتیم بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، اس پر میں بول چکا ہوں کئی بار۔ تو حتیم سے آپ نے یہ سفر شروع کیا، کیوں کیا شروع سفر یہاں سے؟ یہ بھی غریب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس جگہ جا کر نوافل ادا کرے جہاں سے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا۔ تو خانہ کعبہ کے اندر تو جانے نہیں دیں گے، وہاں تو کسی ہی کو اجازت ملتی ہے، کسی ملک کا کوئی سربراہ آ جائے تو اسے اجازت دی جاتی ہے۔ تو وہ حتیم جو اس کے باہر ہے، لیکن ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ، اور وہیں سے اس سفر کا آغاز ہوا۔ جو وہاں گئے ہوں گے انہوں نے وہاں نوافل ادا کیے ہوں گے، وہ باہر ہے، تو وہاں سے آغاز کیا۔ وہاں سے جب آپ چلے تو کہاں گئے؟ پہلے لیا آپ کو مدینہ، جبریل امین نے، اور کس پر آپ نے سفر کیا؟ براق پر آپ نے سفر کیا۔ براق کو براق کیوں کہا جاتا ہے؟ یا اس پر بھی سوال ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس پر قادر نہیں تھا کہ بغیر سواری کے آپ کو لے جاتے؟ قادر ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، اس میں ایک سبق رکھنا تھا ہمارے لیے۔ جو کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دوائی کیوں کھانی ہے، علاج کیوں کرنا ہے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرے گا خود ٹھیک۔ ہمیں بتا دیا گیا دعا تو ضروری ہے، لیکن دوا بھی اس کے ساتھ آپ کو کرنا ہوگا، اسباب بھی آپ نے اختیار کرنے ہوں گے۔ تو اسی لیے وہ گھوڑا لایا گیا جس پر آپ جس پر آپ جب بیٹھے تو آپ کے پیچھے جبریل امین بیٹھے۔ پہلے کہاں گیا؟ مدینہ، اور وہاں بتا دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے وہ سرزمین جہاں آپ کو ہجرت کر کے اب آنا ہے۔
وہاں سے چلے گئے طور سینا، اسے طور سینا بھی کہتے ہیں، طور سینا بھی کہتے ہیں۔ وہاں پہنچے اور وہاں بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے وہ مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں سے چلے گئے بیت الحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی معجزاتی طور بغیر باپ کے، وہ جگہ دکھائی گئی۔ پھر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا، وہ جگہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ چلے گئے، وہاں آپ نے امامت فرمائی تمام انبیاء کی۔ پھر وہاں سے آپ کے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی جسے عربی میں معراج کہا جاتا ہے۔ ہم کو سمجھانے کے لیے سیڑھی کیا ہوگی، وہ کس قسم کی، ابھی یہاں تھے تو ابھی عرش پر تھے، ابھی فرش پر، ابھی عرش پر، تو پہنچ گئے وہاں پہ۔ پھر کس طرح سے ایک مقام آیا، وہ پہلے آسمان پہ کس کو دیکھا، یہ میں نہیں کہوں گا تفصیل میں، دوسرے آسمان پہ کس کو دیکھا۔ جب 7ویں آسمان پہ پہنچے، وہاں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خانے وہ جو وہاں پہ تھا بیت المعمور، خانہ کعبہ کی ٹھیک سیدھ میں اوپر ایک جگہ ہے، وہ بیت المعمور، جہاں ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پوری عمر انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ کتنے فرشتوں کی کتنی تعداد ہے وہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور شکل و صورت میں بالکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ ملتی تھی شکل۔ تو وہاں بلایا انہوں نے، جب قریب گئے پیارے نبی سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہی میرا ٹاپک ہے، تھوڑا سا یہی بند کر دوں گا کہ کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام کیا تھا۔ آپ کے نام، امت مسلمہ کے نام، محمد عربی علیہ السلام کی امت کے نام پیغام بھیجا وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ملت ابینا ابراہیم، ہم جو کہتے ہیں ہم کہیں کس ملت سے، ابراہیم ملت سے ہمارا تعلق ہے۔ انہوں نے خیال وہاں بھی آپ کا خیال ہے، آپ میں سے ایک ایک فرد کا خیال۔ انہوں نے کیا فرمایا، وہاں سے پیارے نبی کو بلایا۔ یہ خود فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھنا ہو خود دیکھ سکتے ہیں آپ، ترمذی کی حدیث ہے 3462، 3462۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، کہ میری ملاقات ہوئی معراج کی شب۔ لیلۃ اسرا، اس کو عربی والے، عرب میں اس کو لیلۃ اسرا کہتے ہیں یا لیلۃ اسرا، یہاں ہم زیادہ تر کہتے ہیں لیلۃ معراج، یعنی شب معراج۔ وہاں شب اسرا کہا جاتا ہے، یہاں شب معراج، بات ایک ہی ہے، اسرا بھی وہ بھی۔ میں نے بتا دیا اسرا اور معراج میں کیا فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میری ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا، فقال یا محمد، اے محمد، کیونکہ باپ تو بیٹے کو ایسے پکارے گا نا، باپ تو تھا، بیٹا یا محمد، اے محمد، اقرئ امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب یہ سلام جب مجھ تک پہنچا، میں نے آپ تک پہنچایا، کیا آپ تک پہنچ گیا سلام؟ اب آپ نے جواب دینا، علیک وعلیہم السلام، آپ پر بھی سلام کی ہو اور ان پر بھی، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی، علیک وعلیہم السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ بہت سارے سلام پہنچانا، سلام۔ کچھ چیزوں کو ہم بہت ہلکا لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، ہم اسے مت سمجھتے ہیں، افسانے سمجھتے ہیں۔ لہذا یاد رکھو، وقت آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو باتیں آپ کو بتائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کتنی سچی باتیں تھیں۔ ہمیں آپ کی سچائی پر یقین نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے،
ورنہ جس چیز سے روکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں نہیں رک جاتے ہم؟ جس چیز کا حکم دیا ہے کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ یہ تو یقین کی کمی ہے۔ حضور کا فرمان ہے، ابراہیم علیہ السلام مجھے ملے اور مجھ سے کہا اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔ دوسری بات وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں خبر دینا، انہیں بتا دینا۔ دیکھو ذرا محبت کسے کہتے ہیں، کتنی فکر آپ کی ہے ہمارے اس گاؤں کے رہنے والوں کے لیے، اس ریاست کے رہنے والوں کے لیے، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے، اور پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے، تمام کے لیے کتنی محبت تھی ان کے دلوں میں کہ سلام بھی بھیجا اور پیغام بھی بھیجا۔ کیا پیغام؟ وَأَخْبِرْهُمْ، انہیں خبر دے دینا، انہیں بتا دینا، ان الجنت طیبۃ التربہ، انہیں بتا دینا کہ جنت جو ہے نا یہ بنی ہے خوشبودار مٹی سے، یہ زرخیز مٹی سے، خوشبودار مٹی سے بنی ہوئی ہے جنت۔ عذبۃ الماء، اور یہاں میٹھا پانی ہے، میٹھے پانی کے چشمے ہیں یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے۔ مگر ساتھی وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، مگر یہ سارے میدان جو ہے چٹیل میدان ہے، یہاں سبزہ نہیں ہے، یہاں باغات نہیں ہے، وہ نہیں، یہاں پہ میدان تو ہے، خوشبودار مٹی ہے، پانی بھی ہے، بڑا میٹھا پانی ہے، مگر چٹیل میدان ہے۔ اب اگر آپ نے کاشتکاری نہیں ہوئی ہے، کاشتکاری ہو سکتی ہے، وہاں کی کاشتکاری کیسے وہ خود کرنی ہوگی؟ فرمایا وَأَنَّ گِرَاسَهَا، اور وہاں کی کاشتکاری کیا ہے، کیسے آپ پیڑ پودے لگا سکتے ہیں، سبزہ لگا سکتے ہیں؟ فرمایا وَأَنَّ گِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے وہاں کی کاشتکاری۔ اب آج بھی ہم سادہ لوگ انسانوں نے سمجھا کہ بول دو سبحان اللہ لگ گیا ایک درخت، بول دو الحمدللہ دوسرا درخت، بول دو لا الہ الا اللہ۔ اصل میں یہ پورے شعور کی بیداری کے ساتھ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ کوئی اس کا شریک نہیں، پاک ہے وہ ہر کمزوری سے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کہیں بھی آپ کو کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، ایٹمی طاقت ہو، کیا ہو، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے ہر کمزوری سے، وہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ہم نے عملی ثبوت دینا ہے کہ ہم اللہ کو واقعی مانتے ہیں سبحان، کہ وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ کرنے کی بات ہے، عملی میدان میں کرنے کی بات۔ دوسری بات والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ بھی عملی کام ہے۔ یہ عملی شکر کیا ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں۔ اذان ہو گئی ہم گھر کو بھاگتے ہیں، یہ کیسا الحمدللہ ہے؟ الحمدللہ شکر کرنا یہ ہے آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ میں تو خوب لٹاتے ہیں آپ۔ اللہ کا شکر، اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اپنی قوتوں کو جو اللہ نے آپ کو قوتیں دی ہیں، یہ قوتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف ہو جائے، یہ ہے شکر۔ آپ کی زبان، آپ کا علم، آپ کا اثر رسوخ، تب آپ شکر گزار بنتے ہیں، تب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، پھر وہاں باغ لگے گا آپ کے لیے۔ اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، اس کا اعلان، یہ شہادت دینی ہے۔ شہادت کہاں دی جاتی ہے؟ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کی، شہادت کہاں دی جاتی ہے؟ جہاں کوئی انکار کرتا ہے۔ ہم کسی کونے میں بیٹھ کر 1000 بار بھی پڑھے، اس کو شہادت نہیں کہیں گے۔ جو 5 پلرز آف اسلام میں پہلا پلر تو یہی ہے کہ آپ نے گواہی دینی۔ کہاں دیتے ہیں ہم؟ کہیں کونے میں بیٹھ کر دیتے ہیں، چھپ کر۔ یہ اس بھائی کے سامنے دینی ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ نہیں، 2 نہیں خدا، 10 نہیں، 33 کروڑ نہیں، ایک ہے اللہ۔ یہ گواہی اس کو سمجھانا ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ہم تیار نہیں وہ گواہی دینے کے لیے۔
اور پھر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، یہ چیز بھی بتا دینی ہے عمل سے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی لیڈر ہو، کوئی طاقتور انسان ہو، بڑی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ پیغام ہے آپ کے نام، ہم سب کے نام، ابراہیم علیہ السلام کا شب معراج کو انہوں نے جو دیا ہے، حضور کے ذریعے ہمیں بات بتائی ہے، اور حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کام کرنا ہوگا، اللہ کو پاک ماننا ہوگا، اللہ کی حمد بیان کرنی ہوگی، اور اللہ ہی کو حاکم، رازق، خالق، مالک، سب کچھ اسی کو ماننا ہوگا، اور اللہ کی بڑائی، کبریائی بیان کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔ فوری